بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ایک خطرناک قسم کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ ویسے ہی شروع ہوئی جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ دیکھنے کو ملی تھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحد کی کل لمبائی 817 کلومیٹر ہے، جس میں سے بارڈر کا زیادہ تر علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی کچھ علاقے کمبوڈیا کلیم کرتا ہے جبکہ کچھ علاقے تھائی لینڈ کلیم کرتا ہے۔ تو یہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ 28 مئی 2025 کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے فوجیوں کے درمیان ایک چھوٹی لڑائی ہوتی ہے جس میں کمبوڈین فوجی مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12 جولائی کو جب تھائی لینڈ کے فوجی بارڈر کے پاس گشت کر رہے تھے، اس وقت وہاں پر ایک مائنر بلاسٹ ہوتا ہے جس میں کئی تھائی لینڈ فوجی مارے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ اس کا الزام کمبوڈیا پر لگاتا ہے۔ کمبوڈیا اس کی سخت تردید کرتا ہے، لیکن اس کے بعد تھائی حکومت کمبوڈیا میں موجود اپنے سفیر کو واپس بلا لیتی ہے اور کمبوڈیا کے سفیر کو تھائی لینڈ چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ 24 جولائی کو بارڈر پر موجود تھائی اور کمبوڈیا کی فورسز کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لڑائی کے دوران کمبوڈیا M21 راکٹ کا استعمال کرتا ہے، جس سے تھائی لینڈ میں 3 سویلین اور 2 فوجی مارے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ گورنمنٹ اس اٹیک کے بعد غصے میں آ جاتی ہے اور اپنے F-16 فائٹر جیٹس کے ساتھ کمبوڈیا کے ملٹری بیسز پر ایئر اسٹرائک شروع کر دیتی ہے۔ تھائی لینڈ کے اس بڑے اٹیک کے بعد یہ جنگ پورے بارڈر پر پھیل گئی اور ہزاروں لوگوں کو بارڈر ایریا چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب اس لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس لڑائی کی اصل وجہ ہے یہ 2 مندر۔ ان 2 مندروں کی وجہ سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے ایک دوسرے پر ایئر سٹرائکس کی۔ ڈونگریک ماؤنٹینز پر لوکیٹڈ پری ویہر تام ون تھوم اور تام وین تھوم ٹیمپلز خمیر کنگز کے ذریعے لارڈ شیوا کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے تھے، لیکن اس جھگڑے کی روٹس اس ریجن کی کولونیل ہسٹری میں چھپی ہوئی ہیں۔ 1960 میں فرینچ کولونائزر نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ ایک بارڈر ڈرا کیا تھا۔ یہ 1904 کے ایگریمنٹ سے تھوڑا الگ تھا کیونکہ وہ نیچرل واٹر شیڈ لائن کو بارڈر مانتے تھے۔ اب جھگڑے کے حساب سے یہ شیوا ٹیمپل تھائی لینڈ کے حصے میں تھے، لیکن 1960 کے ڈیمارکیشن کے بعد یہ کمبوڈیا کے پاس چلے گئے۔ پہلے تھائی لینڈ نے فیصلہ ایکسپٹ کر لیا، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ میپ غلط ہے اور یہ ٹیمپل ہمارے لیے ہیں۔ 1962 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ مندر کمبوڈیا کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے اسے ایکسیس روٹ پر کوئی کلیئرٹی نہیں دی۔ لیکن آج تک یہ دونوں ملکوں کے درمیان اس ڈیڈلی ڈسپیوٹ کی وجہ بنا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ پروکسی کے طور پر بھی استعمال ہوئی، کیونکہ تھائی لینڈ کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور کمبوڈیا کو چائنا نے سپورٹ کیا۔ یہ جنگ صرف کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان میں نہیں تھی، بلکہ یہ انڈائریکٹلی امریکہ اور چائنا کے درمیان میں تھی۔ ٹرمپ نے تھائی لینڈ کو سپورٹ کیا کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس ایریا میں بھی اس کا ایک ایسا ملک سپورٹر ہو جو پاورفل ہو، تاکہ اس کے تھرو اس ایریا میں بھی امریکہ کا دبدبہ رہے۔ کیونکہ تھائی لینڈ کی آبادی 70.26 ملین اور اس کا ٹوٹل ایریا 5,14,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے، جو کہ کمبوڈیا کے مقابلے میں 2.8 گنا زیادہ ہے۔ یعنی تھائی لینڈ کمبوڈیا سے 2.8 گنا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے اور 4 گنا بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اسی وجہ سے امریکہ تھائی لینڈ کو سپورٹ کر رہا ہے اور تھائی لینڈ نے بھی امریکہ سے اجازت لے کر کمبوڈیا پر اپنے F-16 فائٹر جیٹ سے حملہ کیا۔ لیکن بالآخر دونوں ممالک نے 28 جولائی 2025 کی رات ایک غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا، جو آسیان کے چیئرمین ملک ملیشیا کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ یہ مذاکرات ملیشیا کے دارالحکومت پوتراجایا میں منعقد ہوئے، جہاں دونوں ممالک کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ امریکہ اور چین نے بھی اس جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ معاہدے کے بعد دونوں ممالک نے اپنی افواج کو متنازع علاقوں سے پیچھے ہٹانے، زخمیوں کی منتقلی اور لاشوں کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا۔ لیکن جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد ہی تھائی لینڈ نے کمبوڈیا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، جسے کمبوڈیا نے سختی سے مسترد کر دیا۔ ان الزامات کے بعد دونوں طرف کے فوجی کمانڈرز کے درمیان مقامی سطح پر ایک ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔ فریقین نے ایک 4 رکنی مشترکہ کمیٹی کے قیام پر بھی رضامندی ظاہر کی، جو فوری تنازعات کو موقع پر حل کرے گی، جبکہ اگلا باقاعدہ اجلاس 4 اگست کو کمبوڈیا میں متوقع ہے۔ 5 روزہ جھڑپوں میں درجنوں شہری ہلاک اور سینکڑوں ہزار افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جس نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ بندی وقتی سکون ضرور دے سکتی ہے، مگر دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کے باعث مستقل امن کے امکانات اب بھی غیر یقینی ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔